مسائل: دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتلایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے تیمم کے مسائل، تو ہر 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعہ انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی علم کے ذریعہ حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ اور درجہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک فضائل کا علم، اس علم کے ذریعہ عمل پر اللہ کے وعدے معلوم ہوں گے اور اس سے عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرے مسائل کا علم، اس سے عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا اور عمل مکمل ہوگا۔ لہذا فضائل کا علم بھی ضروری ہے اور مسائل کا علم بھی ضروری ہے۔ جن مسائل کی فی الحال ضرورت نہ ہو ان کے سیکھنے پر 1000 رکعت کے برابر ثواب ہے، تو جن مسائل کی ضرورت ہو ان کے سیکھنے میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ سبق نمبر 1، فرائض غسل۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ سبق نمبر 2، فرائض وضو۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سبق نمبر 3، نواقض وضو۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ 5 نمازیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تعداد رکعت: فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ جمعہ کی رکعتیں: جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں، جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ، جمعہ کی 2 رکعتیں فرض، اس کے بعد 4 رکعتیں سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ جو سنت مؤکدہ ہے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ شرائط نماز: نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ ارکان نماز: نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرأت کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔
نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع سے پڑھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ دین کی سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا درجہ میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز میں اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نمازیں صحیح نہیں ہوں گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ نماز میں وہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ غرض نماز کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے، لہذا نماز صحیح طریقے پر سیکھنا اور جاننا اور صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ طریقہ نماز، قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 3 ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 4 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ نمبر 5 دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 6 حالت قیام میں نگاہ کو سجدہ کی جگہ رکھنا، جھک کر کھڑا نہ ہونا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں سے کانوں کا چھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ نمبر 1 داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹھے کو پکڑنا۔ نمبر 3 بیچ کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ رکوع کا طریقہ۔ نمبر 1 رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ نمبر 4 پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 5 پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا۔ نمبر 6 سر اور کمر کو برابر رکھنا۔ نمبر 7 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 8 رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو دونوں کہنا۔ رکوع میں نگاہیں قدموں پر ہوں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ۔ نمبر 1 رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 2 سجدہ میں جاتے وقت سر اور سینہ کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا۔ نمبر 3 پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدہ کا طریقہ۔ نمبر 1 سجدہ کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں چیزوں کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 3 سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 4 پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھنا۔ نمبر 5 کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 6
سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ نمبر 7 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 8 سجدہ کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کا زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا۔ نمبر 9 سجدہ کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا اور نگاہیں ناک پر رکھنا اور پیر کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف رکھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدہ سے اٹھنے کا طریقہ۔ سجدے سے اٹھنے کے وقت بھی سر اور سینہ نہ جھکانا بلکہ سیدھا ہی رکھنا، اور سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ قاعدہ کا طریقہ۔ نمبر 1 دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد میں اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر رکھ دینا۔ نمبر 4 قاعدہ عقیدہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا۔ قاعدہ کی حالت میں نگاہ گود میں رکھیں۔ نمبر 6 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی داہنی طرف سے ابتدا کرنا۔ نمبر 8 امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 9 مقتدی کو اماموں، فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا۔ نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے کے لوگوں کو رخسار گال نظر آ جائے۔ عورتوں کی نماز کا فرق۔ نمبر 1 عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں لیکن ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالیں۔ نمبر 2 عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پشت پر رکھ دیں اور دونوں بازوں کو پہلوؤں سے خوب ملا رکھیں اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیں۔ نمبر 3 سجدے میں عورتیں پاؤں نہ کھڑا کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں۔ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے مل جائیں اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ دیں۔ نمبر 4 قاعدہ میں جب بیٹھیں دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھوں کو ان پر رکھ دیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ نماز کی ترکیب۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور دل میں جو نماز پڑھنا ہو اسی کی نیت کر لے، جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ سبق نمبر 2 نیت کے بعد دونوں ہاتھ کان کی لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالکل آہستہ سے آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر قرآن کی کوئی سورہ پڑھے، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار پڑھے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا لک الحمد کہے، اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے اور سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 بار پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے اور سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے، مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اسی طرح دوسری رکعت پوری کر کے قعدہ میں بیٹھ جائے، پھر تشہد پڑھے التحیات للہ الخیر، پھر درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد الخیر، پھر دعا معصورہ پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی الخیر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں جانب سلام پھیرے، پھر بائیں جانب، اسی طرح رکعت نماز پوری کرے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو تشہد کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور مذکورہ طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائے، اور تشہد، درود شریف اور دعا معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کرے۔ کلمات نماز، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ترجمہ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، تسمیہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہنا سمع اللہ لمن حمدہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی، تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہنا ربنا لک الحمد ترجمہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی ترجمہ میں اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، جب نماز سے فارغ ہو تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام سبحانک اللہم ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک،
دعا قنوت وتر کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھ کر دعا قنوت پڑھیں اور رکوع میں جائیں۔